الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے اس کی سورہ الانعام کی 110، 11 اور 12 تین آیتیں کی تھی۔ میں اس کا مختصر خلاصہ پھر پیش دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 110 میں اس بات کا ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو پہلی دفعہ ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی یا کسی نبی نے بھی دعوت پیش کی اور انہوں نے غرور و تکبر میں اس بات کو ٹھکرا دیا پہلی دفعہ ہی۔ کیوں ٹھکرایا؟ انہوں نے اللہ کے دعوت کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے اس کو انہوں نے نعوذ باللہ بہت گھٹیا جانا اور اپنے خیالات اور اپنے جو ان کے نظریات تھے ان کو، چاہے وہ والدین کی اطاعت، والدین کے رواج اور اصول تھے یا معاشرے کے تھے، جو کوئی بھی تھا، ان کو اس پر بڑا ناز تھا کہ ہماری تہذیب، ہمارے اصول بڑے اعلیٰ ہیں، اور انہوں نے انبیاء کی دعوت پر ٹھکرا دیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کیوں کہ انہوں کو اللہ نے یہ اختیار دیا ضرور تھا، لیکن یہ ان کا امتحان تھا۔ اب اگر اس امتحان میں فیل ہو گئے، ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ نے آپ کو سوچ، فکر اور ایسی صلاحیتیں دی ہیں کہ حق کو پہچاننے کی آپ کے اندر پوری صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے اپنے تکبر کی وجہ سے جب اس حق کو ٹھکرا دیا تو اللہ رب العالمین بھی پھر فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہوتا ہے اگر وہ پہلی دفعہ غرور و تکبر کی وجہ سے میری دعوت کو ٹھکرا دیں تو پھر یہ تکبر کیونکہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے اڑے آئے گا حق کو قبول کرنے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کیونکہ انہوں نے اپنے اس اختیار کو جو ہدایت اور گمراہی اختیار کرنے کے بارے میں اللہ نے دیا ہے ہر انسان کو، اس کو انہوں نے غلط استعمال کیا اور اپنے اس بات پر ڈٹ گئے کہ اللہ کی بات نعوذ باللہ بڑی گھٹیا اور کمتر ہے، اور یہ ہمارے رواج، یہ ہماری تہذیب، یہ ہمارے اصول، یہ ہمارے باپ دادا کی چھوڑی رسمیں، یہ بڑی اعلیٰ اور نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے حق کے مقابلے میں جہالت تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ پھر فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی، اور ایسے لوگوں کو آپ جو منہ مانگے معجزے بھی دکھا دیں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اگر انہوں نے نشانیاں دیکھنی ہیں، کمالات دیکھنے ہیں، تو پھر تو کائنات بھری پڑی ہے، آیات کائنات بھی دیکھ لیں، آیات انفس بھی دیکھ لیں، خود قرآن کے اندر کلام الہی میں دلائل بھی دیکھ لیں، ایک سے ایک جو ہے وہ برحق ہے، اور انسانی فطرت جو بگڑ نہ چکی ہو اس کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ کلام الہی ہے۔ لہذا جو لوگ تکبر اور اس کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ اللہ بھی ان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتے ہیں نا کہ گمراہی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا وہ ہوتا اللہ کی اجازت سے ہے، اور اللہ نے خود اجازت دے رکھی ہے، اختیار دے رکھا ہے۔ لہذا جو فیصلہ کرتا ہے انسان ہدایت یا گمراہی میں مبتلا رہنے کا یا حق پر چلنے کا، دونوں میں انسان کی اپنی مرضی کا عمل دخل ہے، یہ بات سمجھ لیں، اور اس مشیت الہی کے تحت کہ جو اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ اب اگر وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس پر چلنے کی اجازت دے دیتا ہے، اور اگر وہ حق کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور حق پر چلنے کی توفیق بخشتا ہے، اور اگر وہ ہدایت کا سچا خواہاں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دے دیتا ہے۔
پہلے جو گمراہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما زاغو، جب وہ ٹیڑھے ہوئے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. وہ خود ٹیڑھے ہوئے، اللہ نے بھی، کیونکہ امتحان تھا، اس امتحان میں اللہ نے اجازت دینی ہے ان کو دنیا میں جہنم کمانے کی، لہذا اللہ نے بھی ان کو دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا والذین جہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے، حق کو پانے کے لیے سچی طلب تڑپ اور کوشش رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ضرور بے ضرور ہدایت دیتے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اصول اور یہ ہے قاعدہ اور ضابطہ. اس لیے ہمیں جب بھی اللہ رب العالمین کی بات ہمارے سامنے آئے، قرآن کی شکل میں یا صحیح حدیث کی شکل میں، وہ برحق ہے اور ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے. بس یہ آپ کو یقین اسرٹین کرنا ہے، یقین کرنا ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو اس کے بعد اس میں کوئی انسان کو اس کے بارے میں غلط فہمی یا شک یا کوئی نہیں ہونا چاہیے، برحق ہے. یہ ہدایت کا ایک بہت اہم پہلو ہے جس کو ہمیں سمجھنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی 111 آیت میں اللہ رب العالمین نے بڑا کھول کے بتا دیا کہ یہ جو ہدایت ہے، اس کے حوالے سے انسان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو ایمان لانے کے لیے مطالبے کرتے ہیں نا، نشانی ساختہ مطالبے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نشانیاں اگر دیکھنا چاہتے ہیں، کائنات نشانیوں سے بھری پڑی ہے، ان کے اندر یہ نشانیاں ان کو نظر آئیں گی. پیدائش کس نطفے سے ہوئی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر لڑکپن، بچپن، لڑکپن، جوانی، پھر صلاحیتیں، پھر ان کے اندر اللہ نے کیسی ساخت پیدا فرمائی، ان کو کس طرح کی صلاحیتیں اور ذرائع دیے. یہ خود بہت بڑی نشانی ہے اللہ کو پہچاننے کی. لیکن جو لوگ ان چیزوں سے کام نہیں لیتے، ان پر اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں فرشتے نازل کر دوں نا جو ان کو آنکھوں سے نظر آئیں، یا مردہ لوگ ان سے جو ناممکن ہے باتیں کریں، ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے. یہ آپ کے آج بھی تجربہ ہو سکتا ہے اگر آپ لوگوں کو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑے ذہین کہتے ہیں، ڈگریاں ان کے پاس ہیں، لیکن ان کو کیونکہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اپنے دل میں کہ یہ جو کچھ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں ہے نا. اب اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ کر لیا، اپنی ساری ڈگریوں عقل کے باوجود ان کو اللہ یہ توفیق نہیں دیتا کہ ان کی آنکھیں کھل جائیں، دیکھیں حقائق کو کائنات کے اندر، کتاب اللہ میں، حدیث مبارکہ میں، کہ کتنی برحق یہ دعوت ہے، یہ انسان کو کس طرح کا سیرت و کردار عطا کرتی ہے. اور جب قرآن کو، اس حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کیسے لوگ بنتے ہیں؟ جن کی زندگیاں اس سے ہٹی ہوئی ہوتی ہیں، وہ آپ کے گرد گرد، آپ کے ملک کے اندر اس وقت ازہر من شمس ہے، دن دہاڑے کی طرح آپ کو روشن نظر آتا ہے. کیا کردار ہے ان حکمرانوں کا، کیا کردار ہے اہل اقتدار کا، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک ایک قصہ سنیں آپ سر دھنیں گے کہ یہ کام انہوں نے کیے ہیں جو ملک آج اس کنارے پر اس تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا. کاش ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سوجھ بوجھ جو اس نے دی ہے اس کو حق کے لیے استعمال کرنے کے لیے. آپ پڑھیں قرآن میں، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ وہ چیزیں کس طرح کا سیرت و کردار پیدا کرتی ہیں، وہ کتنی برحق ہیں، وہ اصول کتنے زبردست ہیں جو رب نے بنائے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے مطالبے بھی پورے کر دیے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. یہ آیت 111 میں ہے، اور 112 میں بتا دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شیاطین جن و انس جنہوں نے یہ اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ ہم نے اس حق کی راہ کو روکنا ہے، آپ ان کے بارے میں بہت زیادہ پریشان مت ہوئیے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک
قدرت ہے کہ حق و باطل کا یہ مارکا ہمیشہ دنیا میں سرگرم رہے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون حق کا حامی اور کون حق کا علمبردار بنتا ہے اور کون اللہ کے راستے کو روکنے کے لیے تدبیریں کرتا ہے۔ تاکہ یہ امتحان ہے اور یہ آزمائش ہے، اس کے لیے یہ مارکا برپا ہے۔ آپ فکر نہ کریں اور ان کو چھوڑ، اور انہوں نے جو جھوٹ گھڑے ہوئے ہیں اس کو بھی آپ پرواہ نہ کریں۔ کیوں؟ یہ آئیں گے میرے پاس، پھر میں ان کو بتاؤں گا، یونبئکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا کہ تم جو کچھ تم کرتے رہے تھے، اور پھر اس کا صرف بتانا نہیں ہے، پھر اس کی سزا بھی بھگتنی ہوگی، اور جنہوں نے نیکیاں کیوں گی ان کو بے مثال اور لازوال اجر مل کے رہے گا۔ یہ تھی آیات 112 تک۔ اب آپ آج ہم 113 سے شروع کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کس قدر ربط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو جن و انس جو ہیں، شیاطین جو ہیں، یہ جو ہیں یہ ساری چالیں چلتے ہیں، اور ان چالوں کا شکار کون ہوتا ہے؟ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، ہاں، إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ ان ملمہ کاری کی ہوئی باتوں کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہوں جنہیں آخرت پر یقین نہیں۔ اب یہ آخرت کا یقین جو ہے، ایک بات اگر آپ ذرا نوٹ فرمائیں، اور وہ یہ کہ آپ خود، ہر انسان، یہ بات ذرا سمجھیں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا میں جو شخص نیکی کر رہا ہے نا، اتنی محنت کر رہا ہے، اس کو ضرور اجر ملنا چاہیے۔ یہ لوگوں کے لیے راستہ بنا رہا ہے، صاف کر رہا ہے، اور محنت اور مشقت میں پسینہ بہا رہا ہے، اس کو ضرور انعام ملنا چاہیے۔ اور یہ شخص جو ایک مظلوم اور نیک لوگ بندے کو مار رہا ہے، دن دہاڑے بدماشی کر رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو سزا؟ یہ ہر آدمی اپنی فطرت میں بھی یہ بات چاہتا ہے۔ یہ سزا اور جزا کا تصور اللہ نے بندے کے اندر رکھ دیا ہے، اور یہی سزا اور جزا دنیا کی ساری کردگی پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا۔ کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی، ہماری فطرت کا یہ مطالبہ ہے۔ تو رب العالمین عین حق و عدل کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے حق اور عدل کو قائم رکھنے کے لیے آخرت کا دن رکھا ہے۔ اور اب جس دل کے اندر یہ سزا اور جزا اور آخرت کا تصور ذرا برابر بھی ہوتا ہے، وہ فوراً اللہ پر ایمان لے آتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو عین حق ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک صورتحال کے پیش نظر آخرت کے لیے بھی رکھا ہے، اور خود دنیا کے اندر بھی اللہ پکڑتا ان لوگوں کا جو ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں۔ فرعون کو دیکھ لیجیے، نمرود کو دیکھ لیجیے، آج اس دور کے ظالموں کو دیکھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو رسوا کرتا ہے، جو اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جو طاغوت بن جاتے ہیں۔ امریکہ کو دیکھ لیجیے، افغانستان میں کیا ہوا اس کے، آنکھیں کھول کے تو دیکھیں۔ لہذا یہ چیز جو ہے کہ جو آخرت کا ذرا بھی اس کے دل میں ذرا برابر بھی یقین ہوگا، وہ ضرور ایمان لائے گا۔ اور اب یہ شیطانوں کے پھیلائے ہوئے جال، جن و انس جو شیاطین ہیں، اس میں وہ لوگ بھی اس جال میں لگ جاتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ یہ بات بڑی کلیئرلی سمجھیے، اور یہی بات یہاں سمجھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ ان کی ملمت کاری کی ہوئی باتوں کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہوں جنہیں آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اور پھر کیا؟ وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ ان باتوں کو پسند کریں۔ ان شیاطین کے جو پھیلائے ہوئے جال ہیں، ان کے اندر خود پہلے سے موجود ہے کہ آخرت کا یقین نہیں ہے، وہ اس جال میں لگ جاتے ہیں، وہ اس جال کے اندر آ جاتے ہیں،
اور پھر ان کی باتیں جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ وہ برے کام جو کر رہے ہیں وہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں اجازت دے رہا ہے کہ جو تاکہ جو برائیاں کر رہے ہیں وہ کر لیں؟ کیوں اجازت دے رہا ہے اللہ؟ بتائیے۔ ومن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اللہ نے تو راستہ بتا دیا، پھر اللہ نے اب اختیار کی قوت جو دی اس پر، اللہ نے فرمایا کہ اب مرضی ہے تمہاری، جس طرح مرضی چلنا چاہو۔ نہیں، یہ بہت بڑی دھمکی ہے، سر بہت یہ بڑی وارننگ سر ہے ان یہ لوگوں کے لیے۔ حجت تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مہلت تو دیتا ہے۔ ہاں، جب اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ تمہیں اختیار ہے، چاہو تو برائی اختیار کرو چاہے نیکی، اب برے لوگوں کو اس دنیا میں سزا دینے کے لیے اللہ مہلت دیتا ہے، اور اس مہلت میں کرنے جو کچھ کرنا ہے، کیا وہ کچھ اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کا ستیہ ناش کریں گے، اور معاشرے کا فرض ہے کہ ایسے لوگوں کو روکے، اللہ کے دین پر چلے، اور اگر وہ نہیں کرتے تو اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ یہ ہے وارننگ اللہ تعالیٰ کی، تم کچھ نہیں اللہ کا بگاڑو گے، اللہ تمہیں پکڑے گا اور پکڑ کے عبرت بنا کے چھوڑے گا، اور آخرت میں تمہیں جہنم میں بھیجے گا۔ اور اللہ کی باتوں کو سمجھیے، یہ مومنوں کے لیے ہدایت ہے، یہ مومنوں کے لیے وارننگ ہے۔ اب میں پھر اس آیت کو پڑھتا ہوں، وَلِتَسْوَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ ان کی چالوں میں وہ لوگ آ جائیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ چالیں اوپر آیت 152 میں بتا دیا گیا کہ یہ شیاطین و جن و انس جو تھے انہوں نے ہر نبی کی دعوت کو روکنے کے لیے جتن لگائے، اور اس میں کون سے لوگ اس جال میں پھنسے؟ وہ لوگ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے تھے، سزا اور جزا جو ان کی فطرت کے اندر موجود تھا۔ اور وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ ان لوگوں کی باتوں کو پسند کریں، راضی ہو جائیں۔ وَلِيَقْتَرَفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ کریں جو برے کام وہ کر رہے ہیں۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹ اس کے بارے میں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو؟ سر بہت معذرت کے ساتھ آج آپ کی آواز بہت سلو ہے، پتہ نہیں کوئی اس کی وجہ میرا سے۔ موبائل، ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے، میرا اپنا جو لیپ ٹاپ تھا اس میں پرابلم ہو گئی ہے، تو میں یہ دوسرا لیپ ٹاپ استعمال کر رہا ہوں، تو میں نے کل ان کو کہا جلدی سے ٹھیک کر کے دیں، تو اس لیے یہ تھوڑا سا آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ آواز آ تو رہی ہے نا؟ جی آپ سر کو آ آواز سر آواز آ جی رہی ہے۔ سر آ رہی ہے، لیکن بیچ میں کافی سلو ہے۔ اچھا چلیں انشاءاللہ یہ اب کل آ جائے گا لیپ ٹاپ۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز یاد رکھیں، اس آیت کی تشریح میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی طرف مائل کون ہوتے ہیں؟ آج بھی اگر آپ دیکھیں نا کہ جو لوگ اس سیکولرزم کا فلسفہ یا جدیدیت کہ بس جی سب کچھ یہ نئی زندگی بہتر ہے، وہ پرانی جو ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جس نے انسان کو انسان بنا کر دنیا میں امن اور چین کا دورہ کیا تھا، وہ بڑی گھٹیا تھی۔ یہ آج دیکھیں، عورت ہے کہ مخلوط محفلیں ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا شراب کباب ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، یہ ساری شیطانی۔ اس کی طرف کن کے دل جھکتے ہیں؟ وہ جو اس کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ مغرب اسی چیز کو لے کر اس نے امت مسلمہ کو بالکل کمزور ترین کر دیا ہے۔ ہماری طاقت ہمارا ایمان، ہماری طاقت ہمارا سیرت و کردار۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ روم اور ایران جیسی سلطنتیں اس وقت جو عربوں کو یہ بھی نہیں سمجھتی تھیں کہ یہ انسان ہے؟ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تاریخ، قرآن مجید کا نزول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے ان کو 13 سال مکے میں اور ایسی شخصیتیں تعمیر کی قرآن و سنت کی بنیاد پر کہ جب حکومت قائم ہوئی 14ویں سال مدینہ میں، اور پھر اس کا عروج دیکھیں ذرا،
कैसरों को भी शिकस्तें होती हैं, किसरों को भी शिकस्त होती हैं, हैरान परेशान है। अपने एलची भेजते हैं और एलची जब उनको आके बताते हैं, वो दिन में जिहाद करते हैं मैदान जंग में, और रात को वो मुसल्ले पर तहज्जुद गुजार होते हैं। ऐसी कौम को कौन शिकस्त दे सकता है? आपने अपने पड़ोस में नहीं देखा, हमारी आंखें अभी तक नहीं खुली कि टेक्नोलॉजी के चैंपियन जो थे वो किस तरह भागे हैं, और ये कुरान और सुन्नत की गैरत रखने वाले किस कदर अल्लाह ने उनको सुरखरू किया है। लिहाजा ये चीजें जरा समझने की हैं, तारीख को देख लें, ये बरहक है। लेकिन आज हम शैतानी प्रोपेगेंडे, ये जो हमारा मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ये जो हमारी यलगार तहजीब की हमारे घरों में टीवी, नेट, ये आपके मोबाइल, ये आपके बच्चों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ये मुजाहिद क्या बनेंगे बेचारे? ये तो गुलाम है मगरब के, इन शैतानों के। इसके लिए एक दूसरी दुनिया है, और वो दुनिया है कुरान और सुन्नत की। सर आज घरों में ये जो बच्चों को कार्टून दिखाए जा रहे हैं, ये सब कुछ भी जब हम छोटे थे तो ये चीजें नहीं थी। आप छोटे छोटे बच्चों को भी ये मतलब गलत चीजें दिखाई जा रही हैं कार्टूनों के जरिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये आप छोटे बच्चे को देना, इतना उसके अंदर अट्रैक्शन है मोबाइल के अंदर कि वो उसको छोड़ता ही नहीं है। और माएँ कहती हैं अच्छा ये जरा इस तरफ लग रहा है, मैं काम कर लूँ। उसको नहीं पता कि मैं इस बच्चे को, मेरे दिल इस बच्चे के लिए, इसके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं रहेगी। इसको मोहब्बत और इसको ताल्लुक जो इसका वालहाना होगा वो इस मोबाइल या लैपटॉप से होगा। क्यों? ये इंसानी फितरत है कि उसकी अगर तरबियत कर दें तो अल्लाह ने उसके अंदर बड़ी सलाहियतें रखी हैं। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, बेहतरीन सलाहियतें। अगर हक के लिए उस सलाहियतों को आप सही रुख पे डाल दें, और अगर सही रुख पे ना डालें तो कुरान खुद कहता है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। जब इस सलाहियतों को उसने ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, हमने उसे नीचों से नीचा कर दिया। ये जो सारे आज आपके सामने हकायक आ रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटियों से, एक नहीं सारी यूनिवर्सिटियों से, ये क्या है? ये अस्फल साफिलीन के कारनामे नहीं है? पढ़ा लिखा इंसान। आज हमने इस जदीद तालीम को, ये जदीद तालीम याफ्ता दरिंदे जो कुरान और सुन्नत से खाली हैं, हाँ अगर इनके उसूल कुरान और सुन्नत वाले होते और इस जदीद तालीम से ये फायदा उठाते कि इंसानों की बेहतरी के लिए क्या करना है, फिर तो बात थी। लिहाजा बहुत अच्छी तरह देखिए, इसीलिए अल्लाह ताला ने उस वक्त फरमा दिया सूरह तहरीम में, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी जहन्नम से बचो और अपनी औलादों को भी बचाओ। खुद भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में चलो और अपनी औलादों को भी इसी रास्ते पे चलना सिखा दो। वरना अगर तुम इससे गाफिल हो के आखिरत से गाफिल हो जाओगे तो फिर तुम्हें शैतान की चालें भली लगेंगी। ये सारी हकीकत इसी आयत में, इन्हीं आयत में खोल दी गई है। सारे ये सिर्फ यहाँ तक ही नहीं बात खत्म हो रही ना, ये स्कूलों में आजकल टीचर जो रोल मॉडल हुआ करते थे, तो अब हमारे पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया जो पाकिस्तान है, इसमें टीचरों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है गाउन और स्कार्फ या दुपट्टा भी सर पे रखने पे। तो मैं तो सुन के तो मुझे तो डर लगता है कि ये क्या हो रहा है, कि इस मुल्क में ये हाल हो रहा है कि टीचर जो है वो सर पे दुपट्टा नहीं रख सकता। अल्लाह ताला सर एक बात मैं कहना चाहती हूँ, देखें ये पाकिस्तान में ये हाल है, देखें दुपट्टा नहीं लेना, और यहाँ यूरोप में अभी इन्होंने खुली इजाजत दे दी है कि आपने स्कार्फ पहनना है, आपने दुपट्टा लेना, आपने अपना मुंह ढकना है, जो करना है, आपको कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर। और ये पाकिस्तान का हाल देख लें।
آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کے دین کی روشنی میں یہ چیزیں وہاں دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سب سمجھ آ رہا ہے، مغرب اس انتہا پر جا کے لوٹ رہا ہے۔ ہم اتنے غلام ابن غلام ہیں کہ ہم اپنے یہ جو صاحبہ کہہ رہی ہیں نا پاکستان سے، اگر آپ آ کے یہاں اسلام آباد میں ان جدید اسکولوں کے جو چینز ہیں ان کے صبح جا کے دیکھ لیں، ٹیچریں آتی ہیں، ان کا لباس، ان کا چال ڈھنگ، آپ یقین مانیں آپ اپنے بچوں کو ان کے کبھی حوالے نہ کریں اگر آپ میں کوئی خدا اور رسول کا خوف ہے۔ جی سر، میں انہی اسکولوں کی بات کر رہی ہوں، اور وہاں پہ میں پہلے وہ چرچ کا ترانہ سنایا جاتا ہے جو وہ خود پتہ نہیں کیا لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے باقی تو یہ ہمارے مسلم بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں۔ بس یہ مسلم ہم نام کے ہیں، اگر ان کے والدین مسلم ہوتے، اگر اس ملک کے حکمران مسلم ہوتے تو اس تہذیب کو بالکل اندر نہ آنے دیتے۔ یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ آپ ذرا دیکھیں، وہ جن چیزوں پر یورپ اور امریکہ میں پابندی لگ چکی ہے وہ یہاں کھلے عام دستیاب ہیں۔ چلیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے اپنے قرآن اور اپنے نبی کی سنت کے حوالے سے، ہمیں اسی کو پکڑنا چاہیے، اسی میں ہماری کامیابیاں ہیں۔ اچھا، اب آپ ذرا اس چیز کو اچھی طرح نوٹ فرما لیں کہ اس برائی کی طرف کن کے دل راغب ہوتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات یہاں، وہ لوگ جن کے اندر سزا اور جزا، آخرت کا تصور دھندلا ہو چکا ہوتا ہے، وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ لہذا یہ دنیا ہمیں یاد رکھنا چاہیے، مومن مرد اور عورت کو یہ بات پلے باندھ دینی چاہیے کہ دنیا آزمائش ہے۔ میں نے دنیا پرستی میں نہیں لگنا، خواہش پرستی میں نہیں لگنا، کسی اور کسی غلط نظریے کو نہیں اپنانا، اس لیے کہ یہ مجھے دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے گا۔ جب میں دنیا میں ذلت کی بات کرتا ہوں تو اپنے ملک کو دیکھ تو لیں، ان حکمرانوں کو دیکھ لیں، جو لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، یقین مانے اسفل السافلین، پیچوں سے نیچے، حیوانوں سے بھی بدتر۔ جس ملک کا پرائم منسٹر IMF سے ترلے کرے اور ملک کے اندر اسی پیسے کو عوام کی طرح اڑا دیا جائے، اللہ نے جو اپنے ریسورسز رکھے ہیں آپ ان کو دیکھیں۔ ایک بات سنیں، اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے زراعت سے مالا مال کیا ہے، اس ملک کو اللہ نے آپ کا بلوچستان اور یہ جو پہاڑی علاقہ ہے اس سے مالا مال کیا ہے معدنیات سے۔ اب انہیں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے جو پلانز آ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں، کس قدر بے روزگاریاں ہوں گی، کس قدر لوٹ مار ہوگی، کوئی یہاں احتساب کا سلسلہ نہیں ہے ذرا برابر بھی۔ ایک چیز بندہ سنتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر اللہ کی لعنتیں ہیں، اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے دین کو جان بوجھ کر چھوڑا نہیں ہے صرف، بلکہ اس کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ یہ تھی ہماری آیت 113، اور اب ہم چلتے ہیں 114 میں۔ سر یہ ذرا بتائیں کہ برائی کی طرف کن کے دل مائل ہوتے ہیں؟ ہاں، جن لوگوں کے اندر دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، پہلے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش کے وقت اس کو پیدا ہی فطرت اسلام پر کیا ہے۔ فطرت اسلام کیا ہے کہ وہ اللہ کی بات اس کو بڑی معلوم ہوتی ہے، اور وہ اب بھی اس کو چانس دیا جائے، اگر اس فطرت جس پہ پیدا ہوا ہے، یہ اللہ نے اس کو فطرت دی ہے، تو اگر وہ بگڑ نہ چکی ہو، مسخ نہ ہو چکی ہو، تو ہمیشہ اللہ کی بات کو پسند کرے گا، وہ اللہ کے حکم کو پسند کرے گا، جس اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو برا کہا ہے اس کو برا سمجھے گا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے وقت ہی فَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ جو ہی انسان ذرا سا ہوش سنبھلتا ہے بچپن میں،
تو اس کو نیکی بھلی معلوم ہوتی ہے، ٹھیک جانتا ہے بچہ، ہر آدمی جھوٹ بری چیز ہے، نیکی اچھی چیز ہے، اور نیکی کرنا اس کو پسند ہے اور برائی سے دور رہنا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے، برائی کو برا سمجھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کر کے پھر جو شریعتیں بتائی ہیں، انبیاء لے کے ہیں، ان میں بھی نیکی کی ترغیب ہے اور برائی ہے اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو اندر انسان کے اندر بھی بھلائی کو اللہ تعالیٰ نے پہلے روز سے رکھ دیا، اور جو ہدایات بھیجی وہ بھی عین حق اسی کو کہتی ہیں جو صحیح ہے، اور باطل وہ ہے جو برا ہے۔ اب اگر انسان خود اس کے ماں باپ نے، ماحول نے اس کو، جیسے آج آپ کا ماحول ہے، تعلیمی ماحول ہے، یہ آپ کا جو میڈیا اور جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں بہکتے وہ لوگ ہیں فوراً جو اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں، ان کی فطرت مسخ ہو کے ان کو برائی اچھی لگتی ہے، بھلائی جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ مزے اڑانے میں، یہ ساری فحاشی اور یانی میں رکاوٹیں ہیں، چھوڑو ان۔ تو اللہ کے دین سے وہ لوگ دور ہوتے ہیں جو اپنی فطرت کو مسخ کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب فطرت کے اندر جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ بات اچھی طرح اس کو پتہ ہے کہ نیکی پر جزا ملنی چاہیے، انعام ملنا چاہیے، اور برائی پر بندے کو جوتے لگنے چاہیے۔ یہ ہے نا اللہ انسان کی فطرت میں۔ تو جس کے اندر یہ سزا اور جزا ہے وہ آخرت پر فوراً یقین لاتا ہے کہ آخرت تو ہے ہی اسی کے لیے کہ نیکیوں پر اللہ انعام دے گا اور برائیوں پر سزا ملے گی۔ اور اگر یہ اس چیز کا اس کے دل میں یقین ہو، دنیا میں برائی نہیں کرے گا۔ آپ کی سوسائٹی پوری کی پوری جو ہے اگر اس بات پہ جم جائے کہ یہ برائی ہے، اللہ نے جو میرے اندر فطرت رکھی ہے اور قرآن میں بتائی ہے اس پہ عمل کرے گا، تو اس کی دنیا کی ساری زندگی، معاشرتی، معاشی، سیاسی، عسکری، سب ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے فطرت مسخ کر کے برائی کو پسند کرنا شروع کر دیا ہے تو پھر جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ اللہ پر ایمان نہیں لے کے آئے گا، اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کی ہدایت ان پابندیوں کو لازمی قرار دیتی ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ اگر ان پابندیوں سے آزادی حاصل کر لے انسان تو حیوان ہے، حیوان سے بھی بدتر ہے۔ یہ ہے اس کا۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر۔ یہ باتیں کھول کھول کے یہاں بیان کی جا رہی ہیں، ذرا غور و فکر تو آپ کریں۔ اب دیکھیں آیت نمبر 114 میں سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اس اللہ تعالیٰ کو جو حق ہے، جو حق کہتا ہے، جو اس حق ہے ہی اسی کے پاس، اس اللہ کو چھوڑ، اس کو میں حاکم نہ بناؤں، اس کا حکم نہ مانوں، کیا میں اس کے حکم کو چھوڑ کر، ہاں وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اور اللہ تو وہ ہستی ہے جس نے یہ قرآن تم پر نازل کیا جو پوری تفصیل کے ساتھ بتاتا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حق پر انعام کیا ہے، برائی پر، باطل طریقے اختیار کرنے پر سزا کیا ہے، کھول کھول کے بتا رہے ہیں۔ بات بھی حق کرتا ہے اور اس کا انجام بھی بتا دیتا ہے کہ اگر حق کرو گے تو یہ ہوگا، حق نہیں کرو گے تو پھر یہ تمہارا انجام برا ہوگا۔ تو لہٰذا کیا میں اس کو چھوڑ کر، کتنی پیاری بات ہے جس کو آج ہم چھوڑ چکے ہیں، اپنے ملک میں دیکھ لیں اور انجام بھی دیکھ لیں آپ، یہ تو دنیا میں ہے نا، آخرت میں اس سے بھی بڑے رسوا کن ہو۔ کیوں؟ قیامت برحق ہے، اس دن خود قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اس عدالت میں جہاں کسی کا کوئی بس نہیں چلے گا، کوئی طریقہ اور نہیں ہے سوائے حق کو حق جس نے کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کہیں گے یا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ ہے میری قوم جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب آپ ذرا غور کریں، قرآن بھی وہ جس کی حفاظت اللہ نے خود لی ہے، وہ کاما فل اسٹاپ، وہ زبر زیر کے ساتھ آج بھی محفوظ ہے،
क्या बात है, इस कुरान की कितनी बड़ी अल्लाह ताला की रहमतें हैं हमारे। हम कितने बदबख्त हैं कि इसको छोड़कर दुनिया की जिल्लतों में भी मुब्तला हो गए और आखिरतों भी बाकी है। लिहाजा क्या झंझोड़ के फरमाया अल्लाह ने, अफ़ग़ैरल्लाहि अब्तग़ी हक्मा, क्या मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और को मुनसिफ बनाऊं, किसी और का हुक्म मानूं? अल्लाह कौन है? वो वल्लज़ी, अल्लाह ताला वो हस्ती है, अंज़ल इलैकुमुल किताब मुफ़स्सला, जिसने तुम पर तफसील बयान करने वाली किताब नाजिल की है। तौहीद को बयान किया है तो कुरान का कोई सफ़ा खाली नहीं है, और आपको इब्तदा भी तौहीद से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इंतहा तीनों सूरतें सूरह तो वो आपकी तीनों आखिरी सूरतें जो हैं वो तीनों तौहीद, मुकम्मल तौहीद। कुरान आप मुझे बताएं, पढ़ें कुरान को, आप हैरत ज़दा हो जाएंगे कि कहीं कोई चीज एक दूसरे को कंट्राडिक्ट नहीं करती, बल्कि एक चीज जो यहाँ बयान हुई है और दूसरी जगह बयान हुई है वो दोनों एक दूसरे की तायीद और एक दूसरे को रीइंफोर्स करती है। कुरान का कमाल देखें, इसी तरह रिसालत पे देख लें, इसी तरह आखिरत को देख लें, इसी तरह अल्लाह कहता है इस निज़ाम को परखो, छान फटक के देखो, इसके कायदे, अल्लाह ताला के अहकामात कितने बरहक हैं, और मैन मेड लॉज, इंसानी कवानीन कितने दुनिया के लिए अजियतनाक है। यूनाइटेड नेशंस इंसाफ कर रही है, वर्ल्ड बैंक इंसाफ कर रहा है, IMF इंसाफ कर रहा है, मुल्क में पूरी दुनिया का जीना हराम कर रखा है। आफियत है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के नाज़िल करदा कुरान और उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्सप्लेनेशन, अमली भी और ज़बानी भी, वो अगर मान के उस पर ईमान लाओगे तो तुम दुनिया में भी और आखिरत में भी इज्जतें पाओगे। तो कितनी प्यारी बात अल्लाह ताला ने फरमाई है, गैरल्लाहि अब्तगी हक्मा व हुवल्लज़ी अंज़ल इलैकुमुल किताब मुफ़स्सला। कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो तो जरूर सवाल करें, वरना आगे चलते हैं आयत नंबर 114 में। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, वो लोग जिनको हमने किताब दी है, यालमूना, वो अच्छी तरह जानते हैं, अन्नहु मुनज़्ज़लम मिर रब्बिका बिल हक़, जो चीज आपके रब तरफ से उतारी गई है वो बरहक है, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। अच्छा, ये जो आयत का टुकड़ा है, वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअलमूना अन्नहु मुनज़्ज़लम मिर रब्बिका बिल हक़, ये आयत किन किन के लिए है? अहले किताब के लिए। जी, जो जो कुरान को समझ के पढ़ता है, ईमान, कुरान और सुन्नत को। बिल्कुल ईमान इन्हीं के लिए देखिए हुई है जो ऊपर जिक्र हुआ है, जिनकी आंखें और दिल फिर गए हैं, इनके लिए हुआ है। देखिए यहाँ यही फहम कुरान है। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, पहले आयत को समझिए। जिन अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, जिनको हमने किताब दी है, दे चुके हैं, वो कौन है? अहले किताब हैं जो सर ईमान मैंने ले ये आए। बताया था। अहले किताब जो इस कुरान पर ईमान लाए, वो तस्दीक करते हैं, वो इस बात को यकीनी जानते हैं कि ये जो कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है ये बरहक है। ये है इसका मफहूम। फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, तो बस तू शक करने वालों में से ना हो। क्या मतलब? खिताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, नबी करीम सल्लल्लाहु को कभी कोई शक नहीं था। असल बात उम्मत को बताई जा रही है कि आपके मानने वाले इस बात को समझ लें कि हर किस्म के शक व शुबह से बालातर है। ये ऐसा हक है कि इसमें शक व शुबह का शायबा भी नहीं है। ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है, ये हक है, ला रैब फी, इसमें किसी किस्म के शक की गुंजाइश ही नहीं है। अगर हम इस बात को समझते होते तो हम इस तरह कुरान को छोड़ देते। ये है हमारा कसूर
کہ ہم نے حق کو نہیں پہچانا, حق کی طرف نہیں, ہم طاغوت کے پجاری بن گئے. کتنی بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے کس شگاف اعلان اس میں کیا ہے اعلان. تو یہ علماء اہل کتاب کی شہادت ہے جو ایمان لے آئے تھے, اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہمارے پاس جو تورات ہے, ہمارے پاس عیسائیوں میں سے جو ایمان لائے انجیل ہے, وہ بالکل برحق یہ کتاب ہے. ان کی تعلیمات کا بھی یہ جو ہے یہ ان تعلیمات کی بھی تصدیق کرتی ہے. لہذا قرآن کریم جو ہے وہ عین صدق و عدل کے مطابق ہے. یہ جو آیت 115 بڑے غور سے سنیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. بات تھوڑی سی ہے, چند الفاظ ہیں. وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. کیا مطلب ہے اس کا بلا؟ اور تیرے رب کی باتیں سچائی اور انصاف کی انتہا تک پہنچی ہوئی ہیں. کیا اللہ کی باتوں کا مطلب کیا ہے یہاں؟ یہ اللہ کا کلام قرآن پاک ہے نا. اتنی جلدی سے فیصلہ مت کریں. اللہ کی اللہ کا باتیں, پورا علم ہاں, اور ہر چیز کے بارے میں. یہ بات عادی ہے, یہ ایک جنرل بات ہے. قرآن کے اندر ان کے معنی بتائیں. سر علامات, قرآن ہاں, کیا قرآن کی بات پوری سچی اور وعدہ ہے کہ یعنی کہ جنت ہے, دوزخ ہے, حساب کتاب ہوگا, پل صراط سے گزرنا ہوگا, یہ سب کچھ حق ہے, سچ ہے, اس کی تیاری کرو. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں. بات آپ کر رہے ہیں ٹھیک, لیکن آیت کے اندر کی بات نہیں کر رہے ہیں. آپ ایک جنرل بات کر رہے ہیں. اب سنیں بڑے غور سے اور لکھ لیں. بلکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تمت کلمات ربک صدقا, تیرے رب کی باتیں سچائی کے اعتبار سے کامل ہیں. کیا مطلب ہے؟ اب بڑے غور سے لکھیں. جتنے قرآن میں واقعات بیان ہوئے ہیں, جو انبیاء سابق قوموں کے حالات ہیں, جو قصے بیان ہوئے ہیں سورہ کاف میں, اور جو دیگر ساری باتیں بیان ہوئی ہیں قرآن میں, مثلا اس کی فرعون کی اور حامان کی, اور یہ ساری باتیں سچائی کے اعتبار سے کامل ہیں. کس کے اعتبار سے؟ پکی سچی ہیں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وحی کے ذریعے اپنے انبیاء کو. اسی کے لیے یہودیوں نے جب مکے والوں کو بتایا کہ اس نبی سے پوچھو کہ یہ اصحاب کون تھے, اصحاب کہف, اس سے پوچھیں کہ یہ کون تھا بادشاہ وغیرہ وغیرہ. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی اعتبار سے پڑھ, کہیں کسی سابقہ امتوں کے لوگوں سے کوئی فائدہ اٹھایا نہیں, اس لیے کہ اللہ کی یہ مرضی تھی, اللہ نے بالکل برحق کیا. اور پھر یہ نبی ان کے جب جواب دیتا ہے تو سچائی کے تمت کلمات ربک صدقا, یہ ہے اس کی تفصیل کہ اللہ نے جتنی واقعات بیان کی ہیں قرآن میں, پوری بھری پڑی ہے آپ کو سورہ اعراف, سورہ ہود, سورہ شعراء وغیرہ وغیرہ, سورہ کہف, حضرت موسیٰ کے واقعات, فرعون کے واقعات, بالکل ایبسولوٹ سچ بات بیان آئی گئی ہے. یہ ہے تمت کلمات ربک صدقا, تیرے رب کی باتیں سچائی کے اعتبار سے کامل ہے. وہ واقعات, حالات اور تعلیمات سچائی کے لحاظ سے کامل. وعدلا, اب اگلی بات, اور عدل کے اعتبار سے بھی. تو عدل کے اعتبار سے لکھیں آپ, سارے احکامات اللہ تعالیٰ کے عین عدل کے مطابق ہیں. یہ جو پورے احکامات ہیں سورہ بقرہ کا نصف آخر, سورہ النساء, سورہ المائدہ اور دیگر مدنی صورتوں میں جو احکامات آئے ہیں, یہ بالکل برحق, ساری عدل کے مطابق ہے. حق کے
मुताबिक हैं, सारे वाक़यात, किस्से, कहानियां जो कुरान ने बयान की हैं, और अहकामात, तालीमात ये बिल्कुल ऐन अदल पर मबनी है। अब बात समझ आ गई आपको? जी सर। देखें आयत के अंदर जरा देखें, ये जो बात है ना कि ये कुरान सच्चाई के एतबार से भी कामिल और अदल के एतबार से, सच्चाई किसकी? वाक़यात और सारे जो बयान कुरान ने की हैं, और अदल अहकामात और हिदायत और तालीमात। यही तो इस किताब के कंटेंट्स हैं। ये दोनों चीजें, सच्चाई और सच्चाई भी इंतहा की, और अदल के बिल्कुल बाल बराबर इसमें नाइंसाफी रही है, ऐन अदल और इंसाफ के मुताबिक। ये है कुरान का कमाल, ये है कुरान का मौजज़ा। चंद अल्फाज हैं, लेकिन जरा गौर कीजिए, समझिए इस बात। देखें, जर्नल चीजें जो आप बयान करते हैं ना, वो बिल्कुल ठीक हैं, वो कुरान के बारे में हक़ाइक़ हैं, लेकिन जब आयत को तम्मत कलिमात और रब्बे का सिद्क़म अदला, कि सिद्क़ के एतबार से कौन से वक्त चीजें हैं और अदल के एतबार से कौन सी चीज। अब जरा कोई सवाल हो तो पूछिए, कोई कमेंट्स हैं तो बताइए। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ला मुबद्दिल लिकलिमातिही, और उसकी बातों में कोई तब्दीली नहीं कर सकता, किसी में हिम्मत और जुर्रत भी नहीं है। खालिक कायनात, मालिक कायनात, हाकिम कायनात, अख्तियार, इक़्तिदार उसका, तो कोई और है जो उसके अहकामात में या उसकी बात में तब्दीली कर सके? और उसकी एक सिफत लाई गई है, वह वस्समीउल अलीम, उसका सुनना भी कामिल, हर जगह, हर वक्त, हर हाल में सुनता है, और उसका इल्म भी कामिल। ऐसी जात तो ये हुक्म दे सकती है कि जो ऐन सच्चाई और अदल पर मबनी है। आयत जो है वो कुरान की हक़ानियत पर, कुरान की सच्चाई और उसके अहकामात के अदल, अहकामात को अदल पर मबनी होने के हवाले से बिल्कुल ऐसी दलील है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। कुरान को जितना आप गौर करेंगे ना, जितना इस पर तदब्बर करेंगे, एक से एक बढ़ के चीज आपके सामने आएगी। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारा सीना खोल दे कुरान के लिए। आमीन। अब ये तो हो गई बात। अब मैं एक समरी आपको बताता हूँ कि कुरान कैसी किताब है। की नंबर एक, ये अल्लाह की उतारी हुई है, किसी और की नहीं है, और हिफाजत भी इसकी अल्लाह ने खुद ली है। नंबर दो, इसमें हिदायत से मुतल्लिक उसूल और कुलियात की तफसील बयान हुई है, सिर्फ कुलिये नहीं, उनकी तफसील भी बयान हुई है। और इस बात की तायीद जो अहले किताब हैं, ईमान ले आए हैं इस किताब पर, वो भी इसकी तायीद करते हैं। और चौथी बात, ये कुरान, ये किताब अल हक है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है। और पांचवी बात, इस किताब का मुस्तकबिल जो है वो बड़ा ताबनाक है। आज भी आप देखें, दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है, जबकि हम मुसलमान उसके रास्ते में रुकावट बने हुए हैं। अगर ये किताब, अल्लाह का दीन फैल रहा है तो इस किताब के बरहक होने की वजह से। जब कोई शख्स पढ़ता है, आप देख रहे हैं जो मुसलमान हुए हैं, कहते हैं किताब बरहक है। छठी बात, इसकी खबरों, इसके वादों और इसकी वार्निंग या वईदों में सदाकत है। नंबर 7, ये कानून और अखलाक का मुकम्मल मजमुआ है। आज दुनिया अखलाक से खाली है, कानून जो अदल पर मबनी हुए उससे खाली है, तबाही और बर्बादी के छठी बात बड़े फिर से दोहरा दें जरा। किसकी?
ये छठी बात। इसकी खबरों, कामा वादों और वईदों में सदाकत है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है। नंबर 7, ये कानून और अखलाक का मुकम्मल मजमुआ है। दुनिया ने अगर अखलाक, सही अखलाक लेना है तो वो कुरान में है। वो सहाबा और साहबियात ने उस पर अमल करके दिखाया कि उनकी सीरत और किरदार और उनके अखलाक कैसे। नंबर 8, ये किताब हर किस्म की तहरीफ से महफूज है। ये किताब हर किस्म की तहरीफ, कोई इसमें तब्दीली मुमकिन नहीं है। जिस तरह साबका तौरात इंजील में हुई हैं, क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। नहनु नज़्ज़लना ये हुई ना बात, व इन्ना ये लहू जिन्होंने आयत पढ़ी है ना, ये है जवाब इसका। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़। जज़ाकल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जवाब आना चाहिए कुरान की आयत से। और आखिरी बात, ये किताब दायमी और आखिरी है। इसके बाद न किसी नबी ने आना है और न किसी किताब ने नाज़िल। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से लेकर क़यामत तक के लिए अब ये किताब है जो दुनिया को मतलूब थी और अल्लाह ने दे दी। और आखिरी बात लिख लें, ये किताब इलाही हकम बन के आई है। हकम का मतलब क्या है? फैसला करने वाली। हक क्या है? जो इस कुरान के मुताबिक है, और बातिल क्या है? जो इससे हटा हुआ है। सारे का मैन मेड कवानीन, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, फलाना फलाना, सारे तागूती इदारे, वो सारे के सारे जो हैं वो नाहक है। अगर हक है और है वो कुरान और सुन्नत। आज मुसलमान इसीलिए जलील है। बड़ी प्यारी हदीस है, रावी कौन है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफ़ा बिहाज़ल किताब अक़वाम। दुनिया की कौमों को रिफ़तें और तरक्कियां इस किताब कुरान से नसीब होंगी। तारीख गवाह है इस पर। वह यदउ बिही आखिरीन, और जो इस कुरान को छोड़ देंगे वो दुनिया में जलील और रुसवा होंगे। उसका जीता जागता नमूना हम खुद हैं, पाकिस्तान है इस वक्त। आप जितना इससे छोड़ेंगे इतने रुसवा होंगे। ये 75 साल आपके सामने हैं। जो हमें निराफ करते गए, इस कुरान से नाउज़ुबिल्लाह आज़ादियाँ हासिल करते गए और तागूत की गुलामी में बढ़ते चले गए, आप देख लें दुनिया इसी कदर हमारे ऊपर तंग होती चली गई। जिल्लत और पस्ती हमारा मुकद्दर होती चली गई। कितना कुरान बरहक है। तो ये 10 पॉइंट आपने लिख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि ये खुलासा है इस किताब के बारे में। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इस पर कमा हक़्क़हू अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई सवाल, कोई कमेंट्स हों तो यार जरूर। ये देखें कुरान शरीफ में कितनी खूबसूरती है। और देखें आप शुरू करते हैं एक आयत से आखिर तक, आपका वो दिल नहीं चाहता है कि उसको जो है ना कि हम लोग बंद कर दें या आगे ना। और ये देखें ये इनकी ये जो ईसाई हैं, इन लोगों से पूछे ना कि आप कोई बताओ किसी चीज के मुतालिक, तो वो बोलते हैं हम लोग नहीं पढ़ते हैं अपनी इसको तौरात को या जो भी है ना किताब। हम लोगों को कुछ पता नहीं है, हम लोग नाम के बस हैं। इनसे कभी भी आप कोई सवाल जवाब करें ना, या आपको एक सवाल का जवाब नहीं देते हैं। तो ये किस चीज पे ये इतना नखरा करते हैं और किस चीज पे ये अटके हुए हैं? इनको किसी चीज का पता। ये देखें ये बाज लोग कह देते हैं कि ये चर्च में जो है ना इनके यानी कि इनको अंदराज करना पड़ता है एक हर किसी बंदे को। कुछ बोलते हैं कि हम लोगों ने जी चर्च से अपना नाम निकलवा लिया ताकि हम लोगों को पता हो कि भाई हम लोग ना जाएंगे और ना इबादत करेंगे, हम लोगों को कुछ। और ये साफ बोलते हैं कि हम लोगों को कुछ पता नहीं है अपने दीन का। हाँ, ये अफसोस तो ये है ना कि उनको क्यों गिला करते हैं आप। वो तो दीन भी उन्होंने
काफी बदल ली है। मुसलमानों का हशर देखें, वो किताब जो मिन्नो अन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, वो जिंदगी हुजूर नबी करीम सल्लम की बिल्कुल लम्हा बलम्हा हमारे सामने अल्लाह ने महफूज कर दी। उसके बाद भी मुसलमानों से आप पूछें ना तो वही जवाब देंगे जो अभी आप कह रहे हैं कि आपको जर्मनी में मिलता है। खुदा के लिए हम इस बात को समझें, हम खुद और अपनी औलादों को इस दीन बरहक की तालीम और इस पर अमल करने की तरगीब दें ताकि हमारी दुनिया और आखिरत और हम अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन सुरखरू हो सकें। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सर हमारे अपने मुल्क में ऐसे इलाके हैं जहाँ तबलीग पे ये लोग जाते हैं, उन्हें नमाज का ही नहीं पता कि नमाज किस वक्त पढ़नी है और नमाज में पढ़ना क्या है। बात की दूर लोगों की तो और बात है, हमारे अपने मुल्क का ये हाल है। बेशक बेशक। अल्लाह हम सबको तौफीक दे दीन फैलाने की। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।